السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، دیوبندیوں کے گھر سے کچھ اہم باتیں عرض کروں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب بوادر النوادر کے صفحہ نمبر 392 پر لکھتے ہیں کہ کچھ روایت پیش کی گئی اور سوال ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا بول و براز پاک ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات بالکل پاک تھے، کیونکہ آپ سراپا نور تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بول و براز کو زمین فوراً ہضم کر جاتی ہے۔ یہ روایت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے پیش کی گئی اور سوال کیا گیا۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب اس پر اپنا جواب لکھتے ہیں کہ خواہ مخواہ انہوں نے ایسی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ جواب سنیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کیا، اور کہتے ہیں جو عقائد ضروریہ میں سے ہے، نہ احکام میں سے۔ بیان کرنے کی چیز عقائد و احکام ہے، کہتے ہیں بیان کرنے کی چیز عقائد و احکام ہے، نہ کہ ایسی روایات جن پر دوسری اقوام بھی ہنسیں۔ ایسی روایات بعض معتبر کتابوں میں آئی ہے جن کی نہ تصدیق واجب ہے کیونکہ سند صحیح نہیں، اور نہ تکذیب واجب ہے، اور ایسے واعظوں کا واعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایسے واعظوں کا واعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے؟ یہ بیزاری کا اعلان کر رہا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز پر بات کرے اس کے واعظ کو نہ سنو، کہتا ہے، اور ایسے واعظوں کا واعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے، اور ان سے مطالبہ سند کا کیوں نہ کیا گیا؟ اسی جلسہ میں حقیقت کھل جاتی۔ دیکھو چڑ دیکھ لو، آپ تھانوی کا چڑ دیکھیں، آپ بیزاری دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ اب میں آپ کے سامنے المہند کی عبارت پیش کرتا ہوں، جو ان کے عقائد کی کتاب ہے، جو ان کی بنیاد کہی جاتی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اب تو یہاں پر آپ نے جو ہے بوادر النوادر کا جو ہے حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اچھا، بوادر النوادر کے صفحہ نمبر اگلے صفحے پر لکھا ہے طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اب المہند میں کیا لکھا ہے سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز کا تذکرہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز کا تذکرہ ہو۔ آپ کو کچھ چینج محسوس ہوا، تبدیلی لگی آپ کو؟ آپ خود عقل مند ہوں گے، آپ خود فیصلہ کریں۔ دیکھیں کس طرح ایک گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ اچھا، آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے تھانوی کی بات سنی، اور المہند میں جو لکھا ہے میں نے وہ پیش کیا، آپ نے وہ بھی سنا، اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ لکھا ہے کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اچھا، ایک اور دیوبندی کتاب ہے، آپ حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ۔ لکھنے والے کا نام ہے مولوی الیاس گھمن، جو ان کے مناظر اسلام ہے، متکلم اسلام۔ لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو پاک لکھا ہے، اور ان علماء کے نام بھی گنوائے، جس میں حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ان علماء نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو پاک لکھا ہے، اور اوپر لکھا کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سنیے، دل تھام کر سنو دیوبندی۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، صفحہ نمبر 94۔ لکھا ہے کہ بی امی کی عمر طویل ہوئی، اور انہوں نے نوازوں کی اولاد کو بھی دیکھا، اخیر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، مگر نہ قلبی اور نہ لسانی ذکر میں فرق آیا، اور نہ صبر و رضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں ہو کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، ان پوتڑوں میں بدبو کی جگہ خوشبو، کیا ہے؟ بدبو کی جگہ خوشبو، اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا،
चुनांचा बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात हो तो मुतालबा सनद का क्यों नहीं किया जाता? खामखा मुसलमानों को परेशान कर दिया, सनद का मुतालबा किया जाता, उसी जलसा में हकीकत खुल जाती। थानवी कहता अब यहाँ पर इनकी जबानें क्यों बंद है? पता चला देवबंदी एक तरफ अपनी नानी के पैखाना लगे पोतड़ों को बतौर तबर्रुक रखता है, एहतराम करता है, उसकी तारीफ करता है, कल्बी सुकून महसूस करता है, उसमें बदबू की जगह खुशबू पाता है, निराली महक पाता है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कोई वाइस जो है, कोई तकरीर करने वाला, कोई बात करने वाला अगर आका की शान बयान करे, बोलो बरास का तस्करा करे, तो ये थानवी इस तरह से चिल्लाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं जब अपने घर वालों की बात आए। आप ऐसी कई चीजें देख सकते हैं, अपने मौलवियों की तारीफ खूब की है, लेकिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत की बात आई है तो वहां पर इनका चेहरा तंग हो गया है, चेहरे का नक्शा बिगड़ गया है, इनके कलम कांपने लगे हैं और क्या से क्या लिख दिया है। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं इनकी असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है और ये किस तरह कौम को उल्लू बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि